ہر کے صاحب ذوق بود، ہر کے صاحب ذوق بود از گفت او، لذتی می دید و تلخی جفت او۔ اب ان دھوکے بازوں سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ ہے کام کی بات، زیادہ اہم بات۔ پھر اب دھوکہ تو ہے معاشرے میں ہر طرف، دین میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے۔ بچیں کیسے؟ کہتے ہیں صاحب ذوق چاہیے، آپ کے اندر ایک ذوق ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر ادھر ایک کافٹینس ہے تو ادھر آپ کے اندر ایسی اسکل ہو، ایسی صلاحیت ہو کہ آپ دھوکے کو پہچان سکیں۔ ہر کے صاحب ذوق بود از گفت او، تو جو صاحب ذوق تھا اس وقت، کہتے ہیں اس کی باتوں سے پھر اس نے کیا کیا، دونوں چیزیں دیکھی۔ لذتی مدید، لذت بھی اس نے دیکھ لی کہ اس کی باتوں میں لذت کتنی ہے، شیرنی کتنی ہے، وہ تلخی جفت او، اور تلخی اور کڑواہٹ بھی دیکھ لی، دونوں اس نے محسوس کر لی۔ کس نے؟ صاحب ذوق نے۔ تو صاحب ذوق جو ہے نا وہ سمجھ لیتا ہے۔ صاحب ذوق ہر وہ شخص ہے جس کو اس کی فیلڈ میں خاص مہارت و تجربہ ہو۔ جب بھی آپ کسی فیلڈ میں ایک خاص مہارت اور اس کا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں اور ایک وقت اس میں گزار لیتے ہیں تو آپ صاحب ذوق ہو جائیں گے۔ آپ کو اس فیلڈ کے اچھے اور برے کا اور خالص اور ناخالص کا علم ہونے لگ جائے گا۔ ہر فیلڈ میں ایسا ہے، اور دین میں بھی ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے دین میں دیکھنا چاہیے کہ دین میں ایسا ذوق پیدا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا ذوق حاصل کر لے کہ وہ پہچان لے فوراً کہ بھئی یہاں بات صحیح نہیں ہو رہی ہے، یہ گمراہی کی بات ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہاں پر شیطان کا شر ہے، یہاں کوئی خرابی ہے، یہاں میری آخرت کا نقصان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات جو ہے نا آدمی فوراً بھانپ لے دین میں۔ لیکن ذوق کہتے ہیں کس چیز کو چکھنا، جو چیز آپ کے پاس ہے نا اس کو آپ چکھ لیں، اس کو چکھیں، اس کا مزہ لینا، اس کو ذوق کہتے ہیں۔ اور شوق کہتے ہیں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے نا تو اس کی طلب میں رہنا۔ تو غائب کی طلب جو ہے یہ شوق ہوتی ہے، اور حاضر کا جو لطف ہوتا ہے یہ ذوق ہوتا ہے۔ تو ذوق ہمیشہ حاضر کے ساتھ ہوتا ہے اور شوق غائب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے شوق بھی رکھا ہے اور ذوق بھی رکھا ہے، مگر دنیا میں شوق جو ہے وہ انسان کا وہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ہو جائے، البتہ ذوق پورا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں شوق جو ہے بہت ہے، شوق ہی شوق ہے، ہر خواہش ایک شوق ہے، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دب نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں شوق کی کوئی حد نہیں، اور ہر آدمی نئے سے نئے شوق میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ذوق کیا ہے؟ ذوق وہ بس جو ہم نے پا لیا اس کے ساتھ ہمارا ایک مزہ، ایک ٹیسٹ مکمل ہو گیا، اور آدمی ہر ایک شے کے ساتھ اپنے مزے کو اور اپنے ٹیسٹ کو انتہا پہ لے جاتا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز ہے تو کھا کھا کے جی بھر جاتا ہے، پہننے اوڑھنے کی چیز ہے اس سے استعمال کر کر کے جی بھر لیتا ہے آدمی۔ اسی طرح اور دنیا کی ساری چیزیں جو لوگوں کو میسر آتی ہیں بالآخر اس سے جی بھرتے رہتے ہیں۔ تو ذوق کی حد ہے مگر شوق کی کوئی حد نہیں۔ شوق کی حد اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں سب کچھ میسر ہے، آپ کے جو شوق ہے نا وہ لامتناہی ہیں اور وہ پورے نہیں ہو سکتے۔
تو یہ دنیا کا معاملہ ہے. لیکن جنت کا معاملہ اس کے برخلاف ہے. جنت میں جو کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہاں ذوق ہی ذوق ہوگا. وہاں پر ذوق ہی ذوق ہوگا. وہاں پہ یعنی شوق جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہوگا. ہر شوق پورا ہو جائے گا. جو آدمی چاہے گا وہ حاضر ہو جائے گا. شوق کبھی خالی نہیں رہے گا. جو مانگیں گے وہ ملے گا. جو چاہیں گے وہ مل جائے گا, میسر آ جائے گا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آدمی خواہش کرے گا اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی. اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ ذوق. تو اب وہاں پر ذوق جو ہے وہ لامتناہی ہو جائے گا. ذوق آدمی لیتا رہے گا, مزہ اس کا لیتا رہے گا, دل نہیں بھرے گا, اور پھر وہ مزہ بڑھتا رہے گا. کلما رزقوا, تو جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے کیا کہیں گے؟ قالوا رزقنا من قبل. تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں ابھی ملا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک جیسا رزق مل رہا ہوگا, مگر جب وہ چکھیں گے تو ایک نیا مزہ لیں گے. تو ذوق جو ہے ان کا اسی طرح سیر ہوتا چلا جائے گا, اور ان کو ہر باری میں ایک نیا مزہ آئے گا. ازواج ہوں گی, حوریں, ان کے ساتھ بھی انسان ہمیشہ رہے گا, اور ان کو دیکھنے سے, ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے سے, ان کے ساتھ معاملہ زوجیت کرنے سے کبھی وہ اکتائے گا نہیں. یہاں تو بھائی دنیا میں گھروں میں دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ سالوں کے بعد سب کے دل بھر جاتے ہیں, اور پھر آدمی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نئی نئی ہوسوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے یہاں, ہزاروں خواہشیں ایسی. تو دنیا کا تو یہ حال ہے. اور پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب دل بھر گئے تو اب لڑائی کرو, اب ایک دوسرے کو کوسو, اور بھائی تم کیوں ملے, اور تم کیوں ملے, اور کیوں مطلب ہماری زندگی میں آ گئے, اور ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے آدمی کرتا رہے مربت احسان, پھر بھی جو ہے بیوی کی طرف سے جب ذرا ناچاکی ہوگی جواب یہی ملے گا کہ میری تو قسمت ہی ماری گئی جو تجھ سے نکاح ہوا. تو نے میرے ساتھ کیا کیا, تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے. تو بس اس طرح کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی اسی طرح ہے بھائی. بس یہاں پہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو حق سے جڑی ہوئی چیز ہے نا, حق سے جو جڑا ہوا ہے, بس جو آخرت کی جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, یعنی آپ کا وہ عمل, آپ کی وہ فکر جو آخرت سے متعلق ہے, آپ کی وہ نیت اور ارادہ جس میں آخرت سمائی ہوئی ہے, آپ کا وہ معمول اور وہ معاملہ جو آخرت کی بنیاد پر ہے, آخرت اورینٹڈ ہے, آخرت بیسڈ ہے, اس میں ایسا ذوق ہے جو ختم نہیں ہوتا. اس سے آدمی بور نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے, مگر نماز سے نہیں اٹھتا. جس سے نماز سے محبت ہو گئی اور جس کو اس کا ذوق آ گیا ہے, بس یہ ذوق ختم نہیں ہوگا. ذکر کرنے والے سے پوچھو جو یاد حق میں ڈوبا ہوا ہے, وہ کبھی یاد حق سے اکتاتا نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اور انسان کی رغبت بڑھتی ہے کہ میں اس میں اور آگے جاؤں, اور اچھی طرح کروں, اس سے اور زیادہ حظ حاصل کروں. نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا. شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا, نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا, کہ نہ تو اس کے حسن کی کوئی حد ہے, نہ سادی کا کوئی سخن پایا, یعنی نہ سادی کے کلام کی کوئی انتہا. ادھر حسن ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, کیف و سرور بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور سادی بھی پھر اور بولتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے.
اور بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنان باقی. کہتے ہیں کہ دیکھو تشنا پیاسا دریا کے کنارے کھڑا کھڑا جان دے دیتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے, مگر دریا ویسا کا ویسے بہہ رہا. دریا کی روانی میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہاں حال یہ ہے کہ ہم اس ذوق میں اتنے مطلب ہمیشہ ایسی پیاس کے ساتھ وہ ذوق حاصل کرتے ہیں کہ جیسے پہلی دفعہ پیاس بجھا رہا, اور پھر سیراب ہو کے پھر ویسی پیاس, پھر سیراب ہو کے پھر ویسی پیاس. تو اس سیرابی کا مزہ کیا ہوگا پھر. روزہ رکھنے کے بعد جب پہلا گھونٹ لیتے ہو تو بس اسی کا ہی مزہ ہوتا ہے, بس وہی ہے جو راحت فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے 2 راحتیں ہیں, 2 فرحتیں ہیں, 2 خوشیاں ہیں. للصائم فرحتان, فرحت عند الفطر, ایک فرحت اور ایک خوشی تو فطر کے وقت ہے, روزہ کھولنے کے وقت, اور دوسری خوشی عند لقاء الرحمن, جب رحمان سے ملے گا. اب اس کے بعد جتنا بھی پی لو وہ مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ ویسے پیاس نہیں ہے. تو مگر سادی فرما رہے ہیں یہاں دیکھو عالم کیا ہے کہ پیاس ویسی ہے پھر سیرابی بھی ویسی, پھر پیاس ویسی پھر سیرابی ویسی. بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنان باقی. تو جناب یہ ہے وہ چیزیں جن کا تعلق آخرت سے ہے اور ذات حق سے ہے. تو گویا کہ ہم جب اس ماحول میں ہوتے ہیں نا, آخرت والے ماحول میں اور آخرت کی کیفیت میں, تو اس وقت دنیا میں ہم آخرت کا یعنی جنت کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر اہل عرفان کی بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مزہ تو آخرت سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے. آخرت میں جو نعمتوں کی صورت میں مزہ حاصل ہوگا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ معرفت کا مزہ ہے اصل میں. اس لیے جناب مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 رکعت نماز اور جنت کے درمیان یہ اختیار ملے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہو گے, تو فرماتے ہیں میں جنت چھوڑ دوں گا اور 2 رکعت کو اختیار کر لوں گا, کیونکہ جو مزہ 2 رکعت پڑھنے میں حاصل ہوگا رب کی معرفت کا, اس کی محبت کا, وہ جنت کی نعمتوں سے بھی میسر نہیں آ سکتا. تو یہ کیفیت ہے جناب. تو اس لیے ہم بات کر رہے تھے ذوق کی. یہ ذوق ہے, یہ خالص ذوق ہے. یہاں پر یعنی شوق ذوق کے اندر داخل ہے, بس دونوں الگ الگ نہیں ہیں. اور باقی جو ہے جتنی چیزیں ان میں شوق وہ جا رہا ہے کہاں, چھٹے آسمان پہ, لیکن پورا نہیں ہو رہا. اور ذوق یہاں بس پڑا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم اس سے گویا کہ فارغ ہوئے پڑے, پختائے پڑے, اور شوق کی کوئی حد نہیں ہے. مگر جنت میں جیسے میں نے بتایا کہ وہاں ذوق ہی ذوق ہوگا. شوق کے لیے جب اللہ پوچھے گا, باری تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے کچھ اور چاہیے, میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا نا, اب کچھ اور چاہتے ہو, اگر کوئی خواہش ہے تو کہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے بار الہ ہمیں سب کچھ مل گیا, ہمیں سب کچھ مل گیا. تو یعنی کہ اب کوئی شوق نہیں رہا, مگر ذوق, مزہ اور ٹیسٹ وہ چل رہا ہے. تو وہ جیسے ازواج ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی ذوق ہمیشہ کا, حوریں ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی ذوق ہے ہمیشہ کا. بڑھ بڑھ کے انسان کو حاصل ہو رہا ہے, نہ بور ہو رہا ہے, نہ اکتا رہا ہے, نہ گھبرا رہا ہے, نہ بے چین ہے. پھل فروٹ مل رہے ہیں, کھانے مل رہے ہیں تو ذوق ہی ذوق ہے, ان سے بھی کبھی دل نہیں بھر رہا. کھاتا جاتا ہے اور مزہ اس کا جو ہے بڑھتا جاتا ہے, ٹیسٹ اس کا بڑھتا جاتا ہے.
جب بھی پاتا ہے ایک نئے مزے کے ساتھ اسے پاتا ہے. یہ ہے جنت کا ماحول. تو بہرحال ذوق اور شوق کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، مگر اب آئیے کہ یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں کہ دین میں، خاص طور پہ دین میں ہمیں ایک ذوق ایسا رکھنا چاہیے جس سے حق و باطل کی پہچان ہو جائے، اور ایک ایسی بصیرت ہمیں حاصل ہونی چاہیے کہ ہم کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر کے دیکھ لیں. جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس کی مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں. اس کی ابتدائی کیفیت یہ ہے کہ اس ذوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک تو دین کو اخلاص کے ساتھ اپنانا پڑے گا، دوسرا یہ کہ جو علم ہے اس سے مانوس ہونا پڑے گا، پوری طرح علم سے مانوس ہونا پڑے گا. اس کا ذوق بغیر علم کے حاصل نہیں ہوگا. علم کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھیں گے نا، اس کی حقیقت کو، اس کی نیچر کو، اس کی فلسفی کو علم کے ذریعے سے سمجھیں گے، بغیر علم کے نہیں سمجھیں گے. تو وہ علم چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ اعتماد کرنا پڑے گا. یعنی ایسے لوگ جو آزمودہ ہیں، وہ لوگ جو جن کو دنیا دیکھ چکی ہے، ہم بھی جان چکے، تو ایسے کچھ لوگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو وہ اکابرین ہوتے ہیں، اور اس میں گزرے ہوئے لوگ بھی ہیں جیسے، اور گزرے ہوئے لوگ جو محفوظ و معمون طریقے سے گزر گئے، بغیر کسی فساد میں پڑے، بغیر فتنے میں مبتلا ہوئے، تو وہ یقیناً قابل تقلید ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا من اراد ان یستن فلیستن بمن قد مات، جو چاہتا ہے کہ دین کے طریقے پہ چلے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی تقلید کرے جو دنیا سے تشریف لے گئے، اہل دین. تو اس طرح انسان کو بہرحال کیا ہوگا کہ ایک ایسا ذوق اور ایک ایسی بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اپنے سامنے جب دیکھے گا کہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، تو اس کو پہچان لے گا اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے گا. یہ ہوتا ہے جی. اور اس میں وہ چیز بھی شامل کریں جو مختلف علوم کے حوالے سے میں نے کہا تھا. تو دیکھیے حدیث کا علم ہے، مثلا حدیث کے علم میں محدثین کو ہر وقت ایک ریاضت اور ممارست جو حاصل ہوتی ہے، اس کی برکت سے ایک ایسی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، ایسی بصیرت کہ وہ حدیث سنتے ہی اپنے اس نور بصیرت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اس طرح کا سلسلہ بھی رہا ہے حدیثوں میں. محدثین اس طرح بھی فیصلہ کرتے تھے بعض دفعہ، اور وہ بغیر سند وغیرہ جانچے وہ ویسے ہی بتا دیتے تھے اپنے ذوق سے کہ حدیث صحیح نہیں. تو اس طرح دیکھو اس علم کے اندر ایک ذوق ان کو حاصل ہو گیا. اسی طرح جو فقہا ہیں، تو فقیہ لوگ، فقہا حضرات، وہ علم فقہ میں ہر وقت غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے اور مسائل کو ہر وقت پڑھنے اور سمجھنے کے باعث تو ان کو ایک ممارست ہو جاتی تھی، ایک مشق ہو جاتی تھی، اور وہ پھر اپنی اس مشق سے، اپنی اس صلاحیت سے وہ جان لیتے تھے مسائل کی نوعیت کو. یعنی مسئلہ سمجھنے میں ان کو آسانی ہو جاتی تھی، اور پھر دین کا مسئلہ وہ سمجھ بھی لیتے ہیں اور بیان بھی کر دیتے ہیں اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ. عام آدمی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، عام عالم کو بھی نہیں ملے گی. یہ اسی کو جو اس میں ممارست کر رہا ہے. اسی طرح قرآن کا علم ہے، اس کا بھی ایک ذوق بن جاتا ہے. حدیث کا علم اس کا ذوق بن جاتا ہے. فقہ کا علم اس کا ذوق بن جاتا ہے. ادب کا علم، ادب، زبان، شعر، شاعری، لغت، اس کا بھی ایک ذوق ہے. اب شعراء کا حال دیکھو کہ بس وہ سنتے ہی جو ہے
شعر کی حقیقت کو جان لیں گے. ایک شاعر میں، بڑے شاعر میں یہ ذوق موجود ہوتا ہے. اسے شعر کی حقیقت، شعر کا وزن، شعر کا معیار اور شعر کی گہرائی اس کا خوب اندازہ ہوتا ہے. تو دیکھو یہ جو مہارتیں ہوتی ہیں یہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں ان مہارتوں کو پانے کے لیے، اور یہ ایک قدرت کا نظام ہے. یہ آٹومیٹیکلی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور پھر اگر دین کے معاملے میں انسان چلے اور دعا بھی کرے اللہ سے، تو وہاں چونکہ بہت رہنمائی کی ضرورت ہے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے اہل دین میں دین کا یہ ذوق پیدا فرما دیتا ہے. اور اہل دنیا وہاں بھی ظاہر ہے اللہ ہی کا نظام ہے، مگر وہ اپنی پریکٹسز کے ذریعے سے وہ اس چیز کو، اس کمال کو پا لیتے ہیں. اور ہاں حکیموں میں دیکھیں، حکمت کے ماہرین، ان کا حال یہ ہے کہ مریض کو دیکھتے ہی پہچان لیں. جو بڑے حکیم اور ماہر ہیں نا، جن کے اندر بصیرت پیدا ہو چکی ہے، تو وہ تو نفس شناسی تو ہے ہی ایک فن، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو نفس پہ ہاتھ رکھ کے سب بتا دیا. لیکن اس سے بھی آگے ایسے ایسے بھی صاحبان بصیرت میں نے سنا ہے، دیکھے تو نہیں ہے لیکن بعض بڑے مستند لوگوں سے سنا کہ بھائی وہ آدمی کو دیکھ کے، اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے امراض کی تشخیص کر دیتے تھے، ڈائگنوز کر دیتے ہیں اس کو یہ مرض ہے. یہ لیا میں ہمیں کسی نے بتایا تھا، کوئی بہت بڑے حکیم تھے لیا کے علاقے میں پاکستان میں، تو ان کا یہ عالم تھا. وہ اسی طرح کے حکیم تھے بھائی، صاحب بصیرت تھے. وہ مریض کو دیکھتے تھے اور بالکل ایکوریٹ بتا دیتے تھے اس کو یہ ہے، اور کہتے جا کے ٹیسٹ کرا لو. یہاں تک کہ جسم میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے نا، کوئی چیز آپریٹیبل ہے، تو وہ نشاندہی کر دیتے بھائی یہ جگہ ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہاں پہ تمہارے مسئلہ ہے، ایکس رے نکال لو دیکھ لو. جب ایکس رے ہوتا تھا اسی جگہ ڈیفیکٹ آتا تھا، اور اس بندے کو ویسے ہی پتہ ہوتا تھا باہر سے. ایسے لوگوں کو تجربات ہوئے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں سے جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو کھیت میں کچھ عورتیں کام کر رہی تھیں. تو انہوں نے بس ایک نظر ڈالی ایک عورت پر جو کھیت میں مصروف تھی، لگی ہوئی تھی اپنے دھن میں، اور انہوں نے اپنے ان شاگردوں سے کہہ دیا کہ یہ جب ہم واپس آئیں گے تو مر چکی ہوگی. دور سے دیکھ کر ہی بتا دیا کہ یہ عورت زندہ نہیں رہے گی، مر جائے گی، اس کی زندگی تھوڑی سی ہے. تو خیر وہ گئے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا وہاں لوگ جمع ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ ایک عورت کام کر رہی تھی، مر گئی. اب تو شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو فرمایا تھا بالکل ویسے ہی ہوا، مگر سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا بھئی یہ عورت جو ہے نا، یہ پیشاب روک کر بیٹھی ہوئی تھی، اور پیشاب کا زہر جو ہے وہ اس کے جسم میں سرایت کر رہا تھا. تو مجھے وہ چیز سمجھ آ گئی تھی اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کہ اس کے اندر زہر تحلیل ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مر جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے اس کو بچانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا زہر کا اثر پھیل گیا ہے اور اب یہ کنٹرول میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے یہ بات کی. تو ایسے ماہر دیکھے دور سے دیکھ کر ہی بندے کو سمجھ گئے کہ اس میں کیا ہو گیا ہے. تو اس طرح یہ سب دیکھیں بصیرت ہے، یہ ذوق ہے. اور ذوق والے آدمی کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے. یہ دھوکے بازوں کے حوالے سے فرمایا کہ دیکھو جو ایک دھوکہ دے رہا ہے اور عام لوگ تو اس کے چکر میں پھنس رہے ہیں، مگر جو صاحب ذوق ہے وہ اس کو خوب جج کر رہا ہے. لذت میدید و تلخی جفت ہو، اس کی لذت تلخی دونوں کو بیک وقت جانچ رہا ہے. بس اس بات کو سمجھ لو، جب کسی کی گفتگو سنو، باتیں سنو، تو اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جاؤ. دین کا معاملہ ہے کہ اس کی لذت و تلخی دونوں کو جانچو.
لذت کو میں ایسے منہمک نہ ہو جاؤ کہ بس زبان چاٹتے رہ جاؤ اور تلخی بھی نگل جاؤ. کہیں شہد کے نام پہ زہر مت کھا لینا. اب بہت ہے یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے دین کے علم بردار، دین کے مبلغ بنے ہوئے، اور کہاں کہاں سے آئے کسی کو کوئی نہیں پتا. باتیں ان کی ایک سے ایک سونے میں تولی جانے کے قابل، بہت سی باتیں ہوں گے. آپ کہیں گے بھائی کیا علم ہے، کیا معلومات ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے، کیا انداز بیان ہے. آپ کو لگے گا آپ کا علم بڑھ گیا، آپ کی عقل بڑھ گئی، آپ کی صلاحیت بڑھ گئی، آپ کا قد بڑھ گیا. بلکہ آپ ان کی چند باتیں سیکھ لو گے تو باہر جا کے اپنے آپ کو منوا لو گے، اپنا لوہا منوانا شروع کر دو گے. جی ہاں، ان کی کچھ چیزیں سن کے، ان کی باتیں سن کے، ان سے کچھ سیکھ کر بس یہی سمجھ لو کہ یہاں آدمی جب اتنا متاثر ہو جاتا ہے اور اتنا اس سے کسی سے استفادہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہاں اس کی تلخی کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے چھپے ہوئے مکر کو پہچاننا، اس کو جاننا، یہ بھی ضروری ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے دام میں پھنسا لے. اور اکثر لوگ اسی طرح کہ جی ہم نے تو آپ سے بہت پایا، ہم نے تو آپ سے بہت سیکھا، ہم نے تو آپ سے بہت پایا، اور پھر بالآخر اس کی گمراہیوں کا شکار ہو گئے اور دین ایمان سب برباد کر لیے.